چلیں جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں ایف آئی اے کے ایک اہم اور بڑے فیصلے کی، اور یہ ہے فیصلہ اس طرح کا کہ تفتیش اور انکوائریز کے لیے اب جدید جدت سے بھرپور طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر سے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور ہوگا یہ کہ سائلین اور گواہان کو ویڈیو کانفرنس پر ان سے انکوائر کیا جا سکے گا، ان سے سفری اخراجات بھی بچیں گے، آنا جانا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ کافی ہوگا۔ ماڈل کورس کا نہیں ہوتا، ای کورس کا ہوا تھا، انعقاد ہوا تھا، اس کے بعد ہوا تھا کہ جو آن لائن جو ہیں یہ کیسز ہیئر بھی کیے جائیں گے، اور اگر آپ نہیں بھی اپنی ذاتی کیپیسٹی میں آ سکتے تو آپ اسکائپ کے تھرو جو ہے وہ کیسز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو اہم دستاویزات ہیں وہ بھی آپ واٹس ایپ کے تھرو بھیج سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی آتھینٹسٹی کتنی ہے، آیا وہ جو ڈاکیومنٹ جو آپ کو آئے ہیں کیا وہ ویلڈ ڈاکیومنٹس بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ مدیہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ دیکھیں جب کسی کو انویسٹیگیشن کے لیے تحقیق کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ ماحول بھی بہت میٹر کرتا ہے، اور جب بندہ ایک اپنے گھر پہ بیٹھ کے آس پاس لوگ جو اس کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کر رہا ہوگا تو اس کے اندر there must be a difference۔ بٹ سائلین کے لیے تھوڑا بہت آسانی ہوگی کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ سائلین کو سیکیورٹی تھریٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جان کا گواہان خطرہ جو بھی ہو ہوتا ہے، گئے گواہان ان کے لیے بھی بالکل ایسی چیز ہوتی ہے، اور دونوں سینس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ خیر اس حوالے سے بات کریں گے ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود، شامل گفتگو کریں گے۔ باسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ باسی صاحب یہ بتائیے گا کہ سائلین گواہان ان کو ویڈیو کانفرنس پر انکوائری میں شامل کرنے کا اب اہم فیصلہ کیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے، کیا لگتا ہے آپ کو کتنا یہ اہم ثابت ہوگا عوام کے لیے، اور کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے جو کہ کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں اپیئر ہو سکتے؟ یہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے جس کو ای انویسٹیگیشن کہتے ہیں، ای کورس بھی چل رہی ہیں، جتنی بھی یہ ٹیسٹ منی ہو رہی ہے، گواہی ہو رہی ہے، یہاں کیسز چل رہے ہیں، ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جس میں ویڈیو کالز ہیں، ویڈیو کانفرنسز ہیں اور ای میلز ہیں، ان کو بھرپور استعمال کیا جائے۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ٹائم بچ جائے گا، دوسرا سائلین کی آئی او تک یا ایف آئی اے تک رسائی جلدی سے ممکن ہو سکتی ہے، اور خرچہ کم آئے گا، اور لیکن یہ وہاں تک ممکن ہو سکتا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے۔ تو یہ ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے بہت ہی فائدے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی گنوا دیے۔ ٹائم کی بچت ہوگی، ریسورسز کی بچت ہوگی، اور سائلین کو ڈائریکٹ ایکسیس ہوگی ایف آئی اے تک۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا، یہ جو ڈاکیومنٹس اس کے لیے دستیاب ہوں گے تو وہ فزیکلی تو نہیں آپ کے پاس ہوں گے، ہارڈ کاپیز نہیں ہوں گی، وہ آئیں گے واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اور اس میں کوئی مشکلات تو نہیں آئیں گی؟ کس طریقے سے ان کی آتھینٹسٹی کا پتہ چلے گا؟ پہلے ای انویسٹیگیشن پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ جتنے ڈاکیومنٹس ہیں ای میل کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ایف آئی اے والے کو شک ہے یا ویریفیکیشن چاہیے تو فزیکلی اس کو بلایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے اسٹیپ کے طور پر ان ڈاکیومنٹس کو ای میل کے ذریعے منگوایا جا سکتا ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں اب ہم ایک اور چیز بھی شروع کر رہے ہیں، ای گورننس۔ ایون ہمارے جو دفتروں میں جو ڈاک آتی ہے، مینول ڈاک آتی ہے، وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ ای میل کے ذریعے آئے، لیکن اس کا بیک اپ کے طور پر ہم مینول ڈاکیومنٹیشن بھی رکھیں گے۔ تو کسی کو اگر خدا نہ خواستہ ایف آئی اے والے کو شک پڑتا ہے یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر تو سائل کو بلایا جا سکتا ہے یا وٹنس کو بلایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اگر ویریفیکیشن وہاں پہ ہی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا۔ اچھا یہ کہے گا کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کریں، اور کیونکہ چیزیں جہاں جہاں ترقی کرتی جا رہی تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ان کا دیکھتے ہیں کہ سیٹ بیک بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ سائبر کرائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پچھلے سال ہی دیکھا جائے تو 1 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وجوہات ہیں کہ سائبر کرائمس کے کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کنزیومرز کی تعداد پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے۔ ہر چیز تقریباً مور سو پینڈیمک کی وجہ سے ساری گورننس سے لے کر بزنس تک ساری چیزیں سائبر اسپیس منتقل ہو چکی ہیں۔ تو ہماری ابھی اس لیے یہ سارا کچھ، اور ہم خود بھی لوگوں کو اویکننگ دے رہے ہیں کہ ہر چیز کو رپورٹ کریں، کیونکہ پہلے تو رپورٹ نہیں ہوتا تھا،
सारा कुछ होता था लेकिन रिपोर्ट नहीं होता था। तो हमने लोगों को ये तरगीब दी कि वो रिपोर्ट करें FIA को, FIA के सेंटरों का लोगों को बताया, इन्वेस्टिगेशन का बताया। इसलिए लोग, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और बढ़ा इसलिए भी है कि अभी इस साल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के तारीख़ में 30 आदमियों को साइबर क्राइम में सज़ा हुई है। ये कभी नहीं हुआ पहले। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हम ट्रांजिशन में हैं। साइबर विंग को हम रीवैम्प कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी लिंक कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ये मीडिया जियांट्स हैं, फेसबुक होगा, ट्विटर हो गया, या दूसरे जो इदारे हैं मीडिया के, वो बाहर हैं, उनके सर्वर बाहर हैं। तो हम उनसे भी इंटरपोल के ज़रिए या दूसरे चैनल के ज़रिए उनसे एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि उनके बिजनेस स्टेक्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएं कि लॉ एनफोर्समेंट बड़ी आसान हो। अच्छा, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो साइबर क्राइम केसेस का जिनका आप तस्करा कर रहे थे, उसके अंदर ऑब्वियसली शिकायत तो काफ़ी आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर शिकायत किस नौइयत की आपके पास आती हैं, और आवाम को अवेयरनेस के लिए कोई अगर आप पैगाम देना चाहें इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए? हमको यही पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम रिपोर्ट करें, और इंशाल्लाह हम उनको इंसाफ उनके दहलीज तक पहुंचाएंगे। सबसे ज़्यादा फ्रॉड के केसेस हैं, सब डिफेमेशन के केसेस हैं, और अभी एक नई डोमेन प्रिपेयर हो रही है क्रिप्टो करेंसी की। इस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं इसको डील करने के लिए। और अभी एक और चीज़ बताऊं कि ये जो साइबर अटैक्स हुए थे अलेजिडली ABR में और नेशनल बैंक में, हम उनको भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़े स्टेप्स हैं जो नए हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम इंशाल्लाह ये ब्रिज भी है, ये भी अबूर कर लेंगे, ये चैलेंज भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया जी। DG FIA सनाउल्लाह बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे उन केसेस के हवाले से। एक अच्छा इनिशिएटिव जो कि FIA ने लिया है कि इसमें जो सालीन हैं, जो गवाहान हैं, वो ज़रूरी नहीं कि अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, बल्कि वो ऑनलाइन भी जो है, और जो अहम दस्तावेजात होते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। जहाँ पर उनको लगा कि नहीं ज़रूरत है तो फिर वो उनको उनकी ज़ाती। दूसरा ये कि पायलट प्रोजेक्ट है ना, अभी इट्स जस्ट अ स्टार्टअप एंड दिल सी कि हाँ जी इसमें क्या खामियां हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या फ़ायदे हैं, और ये है कि जो रिस्क्स हैं वो क्या हैं। तो सारे आई एम श्योर कि वो देखा जाएगा तो फिर पता चलेगा। सही।